وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك قال الذين من قبلهم انظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عرب کے مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں، یہ من گھڑت کتاب ہے. یہ اللہ کے محبوب اپنے پاس ایک کلام بناتے ہیں اور بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی کا اپنے ہی بنایا وہ کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا جائے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ یہ کسی نے نہیں گھڑا، کسی نے نہیں بنایا. یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اس طرح اور بھی اللہ کی مخلوق ہیں چیزیں، تو قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس طرح اللہ قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے. بادشاہ نے آدمی بھیجے، ان آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ فتویٰ تم نے دیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے. کہنے لگے کہ مولوی صاحب اس فتوے کی سزا کا پتہ ہے تم کو؟ جو فتویٰ دیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی سزا بھی جانتا ہوں، اس فتوے کی جزا بھی جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے، سزا کا ہی پتہ ہے، جزا کا ہی پتہ ہے. تو بادشاہ کے ہاتھ میں کیا مولوی صاحب یہ فتویٰ واپس لے لو، بادشاہ ناراض ہو جائے گا. فرمایا اگر میں نے فتویٰ واپس لے لیا بادشاہوں کا بادشاہ ناراض ہو جائے گا، میں اس بادشاہ کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. امام صاحب کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ فتویٰ تم نے دیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں؟ فرمایا دیا ہے، اب بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. بادشاہ نے کہا مارو اس ملا دے درے، مارو اس مولوی کے درے مارو. چمڑے کا درہ ہے، تیل میں بھیگا ہوا ہے. کہتے ہیں اگر اونٹ کے لگ جاتا اونٹ کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اللہ نے درہ لگایا ہے وقت کے امام کو. اللہ امام صاحب نے فرمایا درے لگانے والے ہوش سے درہ مار،
تیرے لیے جہنم بن رہی ہے، میرے لیے جنت بن رہی ہے۔ دوسرا درہ مارا، عرض کی اللہ، امام احمد بن حنبل چوری ڈاکے زنا کے جرم میں مار نہیں کھا رہا، تیرے قرآن کے لیے مار کھا رہا ہے۔ تیسرا درہ مارا، فرمایا یہ تمہارے درے مجھ کو میرے موقف سے نہیں ہٹا سکتے، مجھ کو میرے موقف سے ہٹانا ہے، قرآن پیش کرو، نبی کا فرمان پیش کرو۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام صاحب کو ہاتھوں میں ہتھ کریے، پاؤں میں بیڑیے ہیں، جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ادھر سے ایک جیل کو قیدی کو باہر لایا جا رہا ہے جیل سے۔ جب امام صاحب کے قریب سے گزرا وہ قیدی پھسل کے گر گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھ کے چلو بھائی، پھسلتے کیوں، گرتے کیوں؟ تو قیدی نے کہا حضرت صاحب میں پھسل گیا، کوئی بات نہیں، آپ نہ پھسل جائیں، آپ پھسلے ساری دنیا پھسل جائے۔ ایک عالم صحیح ہونا، ایک عالم تو ہزاروں آدمیوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک صحیح عالم، اور اگر ایک عالم بگڑ جائے تو ہزاروں کو ساتھ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اب عالمی بگڑ گئے، مولوی بگڑ گئے، لوگ نہیں بگڑے، لوگ بعد میں بگڑے، مولوی بگڑ گئے۔ مولوی صحیح ہو جائیں تو آپ کو خود بھی صحیح ہو جائے، مولوی بگڑ گئے۔ بگڑے کسے؟ پیٹ کے لیے، روٹی بوٹی کے لیے، کھلوں کے لیے، تو پریشانی نہ آ جائے دین کے لیے، جی کوئی قربانی نہ دینی پڑ جائے، اس لیے مولوی پیچھے ہٹ کے دیں۔ وہ پچھلے علماء تھے، ہاں جی، جو مرضی ہو جاتا تھا، شہید ہو جاتے تھے، ہاں جی۔ تو آگے دیکھو تاریخ علماء دیوبند کی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کوئی بھرتی ہو گئے، مر گیا، کتے کی موت مرے گا، شہید نہیں ہوگا۔ انگریز نے پوچھا مولوی صاحب یہ فتویٰ سزا کا پتہ ہے؟ فرمایا کفن میرے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں۔ سختی کی اس نے، 500 علماء کو قطار میں کھڑا کر کے تو پھر گھوڑے سے شہید کر، خنزیروں کی کھالوں میں علماء کو بند کر کے آگ میں گرا دیے، جلا دیے، شہید کر دیا۔ لیکن میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ شہید ہو گئے لیکن اپنے موقف سے، قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کرے اللہ اب بھی ایسے علماء پیدا فرمائے، ایسے علماء کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن جو ہے یہ گڑا ہوا نہیں، اللہ کے علاوہ بنایا نہیں کسی نے نہیں گڑا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا سچا کلام ہے یہ۔ اور دوسرے کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، جو قرآن سے پہلے کتابیں، قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، سچی کتاب منزل من السماء، زبور کی، انجیل کی، قرآن تصدیق کرتا ہے۔ لیکن ہمارا اس تورات پہ ایمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو یہ موجودہ تورات پہ اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہودیوں نے بدل دیا اس کو، اس پہ ہمارا ایمان نہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی تورات، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ زبور جو داؤد علیہ السلام کو ملی تھی اس پہ ہمارا ایمان ہے، تو بدل دی تعریف شدہ زبور۔ اس طرح انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس پہ ہمارا ایمان ہے، جو اب انجیل موجود ہے اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ بدل دیں، تحریف ہوگی، بدلیے، قرآن کو بھی دیتے، ہاں جی، قرآن کو بھی چھوڑنا نہیں تھا، ہاں قوالیاں لے آتے، ختم درود عرس میلے کوئی قرآن کے اندر لے آتے لوگ، لیکن نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، قیامت تک قرآن کے بھی محافظ ہم ہیں، ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو، کسی اور نے نازل کیا، اور قرآن کے محافظ بھی کون ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
ہم نے قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ اللہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پکی باتیں کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. زمانے بدلیں گے بھائیو، حکومتیں بدلیں گی، گورنمنٹیں بڑے چہتے لوگ بدلیں گے، حالات بدلیں گے، لیکن قرآن بدلا گیا ہے. 14 سال سے لے کے آج تک یہ قرآن وہی ہے. اس کے پارے وہی ہیں، اس کی صورتیں وہی ہیں، اس کے رکوع ایتیں وہی ہیں. کسی لفظ میں بھی رد و بدل نہیں ہوا. یوں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے محافظ ہم ہیں، اور جس کی حفاظتیں اللہ کرے اس کا کوئی بال بھی بینگا نہیں کر سکتا. اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے میرے بھائی. اس کو کون بدلے؟ اس کو کون رد و بدل کرے؟ اس میں مرنا کسی نے؟ مرنا کسی نے؟ قرآن کو جو بدلے گا اللہ اس کو ہی بدل دے گا. جو قرآن کو مٹائے گا اللہ مٹا دے گا. جو قرآن کو ختم کرے گا اللہ اس کو ہی ختم کر دے گا، برباد کر دے گا. قرآن قیامت تک باقی رہے گا. قرآن بھی، قرآن کے حافظ بھی، قرآن کے قاری بھی، قرآن کے عالم بھی، قرآن سے محبت کرنے والے بھی، قرآن کی تبلیغ کرنے والے بھی، قرآن پہ پیسے خرچ کرنے والے بھی. یہ قیامت تک باقی. اللہ نے باقی رکھنا ہے ان کو. اللہ نے باقی رکھنا ہے بھائیو. جب کوئی بھی قرآن والا نہیں رہے گا قرب قیامت کے نزدیک، اور پھر قرآن کے حروف حدیث میں آتا ہے اٹھا لیے جائیں گے قرآن کے برکتوں سے، اٹھا لیے جائیں گے، پھر قیامت آئے گی. جب قرآن والے نہیں رہیں گے، قرآن کے حروف نہیں رہیں گے، پھر اللہ نے کیا کرنا ہے؟ چھان پورے کو مجھے کافروں کو رکھ کے. یہ تو قرآن کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، قرآن والوں کی وجہ سے بچے ہوئے لوگ جو امریکہ برطانیہ فلائن کو جی مسلمانوں کا مشکور ہونا چاہیے. ان کی وجہ اللہ نے ان کا کیا کرنا ہے بے ایمانوں کا؟ یہ تو قرآن اور قرآن والوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولیکن تصدیق الذی بین. یہ کیا ہے؟ یہ پہلی کتابوں قرآن تصدیق کرتا ہے. تیسری بات وہ تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل ہے. قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے احکام بیان فرمائے ہیں نا، ان کی قرآن وضاحت کرتا ہے، کھول کھول کے ان کو بیان کرتا ہے. قرآن کے اللہ پاک نے اپنے حکم احکام بیان کرتا ہے. بول بول نہیں ان کو بیان کرتا، کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اور سب سے بڑا جو حکم ہے اللہ پاک کے حکموں میں سے وہ مسئلہ توحید ہے. مسئلہ اللہ کے اور بھی حکم ہے، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، سچ بولو، قربانی، اتنے حکم اللہ پاک کے. لیکن سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کون؟ جو اللہ کی توحید والا حکم ہے. یہ توحید والے بن جاؤ، لوگوں شرک نہ کی. سب سے بڑا اس کو اللہ کے قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے مسئلہ توحید کو. وہی حکم اتنا نہیں بیان کیا اللہ پاک نے جتنا قرآن کو. مجھ کو تو ایت ایت میں اللہ قرآن اللہ توحید نظر آ رہی ہے. یقین رکھنا ایت ایت میں پورا قرآن اللہ کی توحید سے بنا ہو. پورے قرآن سے مجھ کو اللہ کی توحید کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ سن رہے ہیں الحمدللہ ہر روز اللہ کی توحید ہی ہوتی ہے کہ نہ بھی. شرک کا رد ہوتا ہے قرآن سے اور اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. قبول ہو گئی انشاءاللہ، ہو گئی قبول انشاءاللہ. دنیا بھی اللہ بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا انشاءاللہ. قرآن والوں نے کامیاب پھر ہونا کس نے ہے؟ قرآن والے پیچھے رہ گئے، قرآن سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کے یہ پیچھے رہ گئے، پھر تو بس پھر دیر پہ گیا. پھر کون کامیاب ہے؟ اللہ کے محبوب بھی قرآن والے تھے، اصحاب رسول بھی قرآن والے تھے، آل رسول بھی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، یہ سب کیا تھے؟ یہ قرآن والے تھے. یہ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے قرآن کو. جتنے بھی اولیاء اللہ ہمارے بزرگان نے دی سب قرآن ہو. قرآن کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی. کہتے قرآن نہیں، قرآن کے بغیر یہ سب قرآن والے تھے. یہ قرآن بیان کرتے تھے ہمارے بزرگان دین. اللہ پاک نے مسئلہ توحید کو کہیں مثالیں بیان فرما کے قرآن میں بیان فرمایا، مثالیں بیان فرما کے، اور کہیں عقلی دلائل بیان فرما کے، عقل سے سمجھو اللہ کو عقل سے، اور کہیں نقلی دلائل بیان فرما کے.
پہلے نبیوں ولیوں کی حالات و واقعات بیان فرما کے اللہ نے مسئلہ توحید سمجھایا. لوگ جو پہلے نبی ولی تھے ان کا مسئلہ توحید بھی اتفاق تھا، اتحاد تھا، مسئلہ توحید میں کوئی ان کا اختلاف نہیں تھا. تو تفصیل ہے کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں باقی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی، پھر ہم کیوں چھوڑیں اس کو؟ ہم سب کتابوں کو چھوڑ دیں بھائی، اس کو نہ چھوڑیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ذرہ برابر اس میں شک. ہر کتاب میں شک کرتے ہو، قرآن میں شک کوئی نہیں. قرآن میں آدمی شک کرنے سے ہی مارا جاتا ہے. قرآن کا انکار تو بہت بڑی چیز ہے. ہاں، قرآن کے آدمی شک ہو گیا نا، تھوڑا شک بھی ہو گیا بس تباہی آ گئی، برباد ہو گیا شک کرنے سے ہی. اس میں کوئی کیوں؟ من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے. ہاں، یہ کسی مولوی کی طرف سے نہیں ہے، کسی نبی ولی کا کلام نہیں ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، ساری مخلوق سے اعلیٰ. اور جو فرشتہ اس کو لے کے آیا وہ سب فرشتوں سے، جس نبی پہ نازل ہو نبی سب نبیوں سے، اور جس امت کے لیے نازل وہ امت ساری امتوں سے، یہ قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ. جس زمانے میں نازل ہوا وہ زمانہ سب زمانوں سے نبی والا اعلیٰ. جن شہروں میں نازل ہو وہ شہر سارے شہروں سے، جس رات میں نازل ہو وہ رات ساری راتوں سے، اور جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ سارے مہینوں سے. جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا وہ سب لوگوں سے اعلیٰ. یہ تو اعلیٰ بننا ہے اللہ کے ہاں بھائی، شہید ہو یاری دائی رکھو انشاءاللہ سب سے. ہاں جی، اعلیٰ ہوگے اللہ کے ہاں دوسرے لوگوں سے، اللہ کے دربار میں شان مقام آپ کا اعلیٰ ہوگا. ہاں، جڑے رہو، پھر وہ بستا رہو. پھر دور قرآن سے دور کیوں جانا ہے؟ ہم نے قرآن سے پکی یاری لگائی رکھو. اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو وہی اچھا لگے گا جو جس کو قرآن اچھا لگے گا. جو قرآن سے دور ہے، جس کے دل میں قرآن نہیں، عظمت نہیں ہے، اللہ کا کچھ نہیں لگتا نہیں، اللہ کو اچھا لگے گا. جو قرآن کو پسند کرے گا، قرآن کی عظمت، قرآن کے معنی مفہوم کو دل میں لائے گا، بٹھائے گا اور عمل کرے گا، اللہ کیا اس کا مقام ہوگا. ام یقولون افترا، کیا ہے مشرک کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے ہی بنا لیا ہے. یہ کہتے ہیں یہ نبی کا کلام ہے بنایا ہوا. قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ. محبوب پھر کہہ دو، پھر لاؤ کو ایک صورت. اگر یہ اتنا قرآن نبی نے بنا لیا تو پھر کیا کرو؟ ملاؤ بنا کے تم ایک صورت ہی لے آؤ. پورے قرآن کو چھوڑو، تم کیا لے آؤ؟ ایک صورت لے آؤ. اب صورت کیا ہے؟ انا آتینا، یہ بھی صورت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے کس صورت لے آؤ. سورۃ اخلاص یہ بھی صورت ہے، والعصر یہ بھی صورت ہے، انا آتے یہ کتنے کی صورت ہے؟ اللہ پاک فرما رہے کیا کرو؟ لاؤ تم کوئی صورت مثل اس کی، کتاب کی صورت کی مثل کوئی صورت لاؤ تم بھی. اگر نبی نے بنا لیا تو تم بھی لاؤ بنا کے. ایک ہو ہوتا پتہ لگ رہا ہے. اور پھر کیا کرو؟ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ پھر پکارو جن کو تم طاقت رکھتے ہو پکارنے کے اللہ کے علاوہ. مددیں حاصل کر لو، پکار لو، بلا لو، نال ملا کے، زور لا کے، ٹیل لا کے، سارے ایک قرآن کی صورت کی طرح کو صورت لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، پکارو تم جن کو تم طاقت رکھتے ہیں، تمہارے معبود ہیں، جن کو تم کہتے ہو یہ کرنیوں والے ہیں، بھرنیوں والے ہیں، مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں، ان سے بھی مدد لے لو. اور جس سے مدد لے لو جو طاقت ہے تم میں، سب سے مدد لے لو. خود بھی زور ٹیل لا کے کال کیا کرو؟ ایک قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ. اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو. اگر تو لے آئے بنا لی قرآن کی صورت کو سچی ہے، سچی ہے کہ نبی کا بنایا ہوا کلام. اگر نہ لائے تو پہلے بھی جھوٹے، پھر بعد میں بھی جھوٹے ہی ہو تم. اللہ
دل لگا لیا مشرکوں نے، زور لگا لیا. بڑے بڑے فصیح تھے اس دور کے اندر، بڑے بڑے بلیغ ادیب شعراء، اگرچہ ان کا کوئی مدرسہ سکول نہیں تھا لیکن وہ عربی داں سے بڑے عربی سمجھتے تھے. بیٹھے بیٹھے ایسے تھے شاعر سے پھل بنی، بیٹھے بیٹھے شعر بنا لیتے تھے، بیٹھے بیٹھے شعر بنا لیتے تھے. تو لیکن قرآن جیسی کوئی صورت نہ لا سکی. جب یہ صورت نازل ہوئی نا سورہ کوثر، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دو، اور ان کو کہو ادیبوں کو، یہ فصیح ہو بلیغ جو ہے عربی کے، یہ کہتے بھی عربی ہمیں عربی آتی ہے، کوئی بھی صورت کی مثل کو صورت لاؤ. آئے شاعر بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی جاننے والے بڑے بڑے آئے اور دیکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ان شانئک یقینک لکھتے آئے چلے گئے آئے چلے گئے آئے چلے گئے، کوئی نہ بنا سکا. آخر میں ایک شاعر آیا، آخر میں ایک شاعر آیا، دیکھا تھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ لکھ گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے. بشر کا ہوتا تو مقابلہ ہو جاتے، بشر کا ہے ہی نہیں کلام، یہ تو مالک کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا کون مقابلہ کرے. لکھ گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمہ کذاب، اس نے کوئی سورہ فیل کے مقابلے میں کوئی لفظ بنائے، الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل ہے جی، ذنب صغیر بطن عظیم اذن کبیر. ہاتھی ہاتھی کیا آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، کان بڑے ہوتے ہیں. ایسا اس نے کلام بنا کے نا اپنے دوستوں میں جا کے میں نہیں بنا دی پورا فیل کے مقابلے سور بنا دی. اس کے دوستوں نے اسے کہا تو یہ بتلا اس میں نئی بات کون سی؟ کس کو نہیں پتا بھی ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، کان بڑے ہوتے ہیں، کس کو اس میں نئی چیز کیا ہے؟ کیا کلام ہے یہ؟ تو نے کلام کی توہین کی ہے، اس کے منہ میں تھوکا، اللہ نے تھکوایا بھائی ایمان کے منہ سے، دوستوں سے، اس کے دوستوں اس کے منہ میں تھوکا اور اس کے کلام کو ریجیکٹ کیا. کیا ہے یہ کلام تیرا؟ تو نے کلام کی توہین کی ہے، آئندہ ایسا کلام نہ بنانا. وہ خر ہو گیا بھائی. اس کا یہ قرآن کا چیلنج آج بھی ہے، دعویٰ قیامت تک کے لیے ہے. ساری دنیا بھی اکٹھی ہو گئی، قرآن کی مثل کو صورت نہیں بنا سکتی. آج بھی قرآن کا دعویٰ ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے نا اس چیز کی تکذیب کی ہے کہ اس کے انہوں نے علم کو نہیں سمجھا. قرآن کی جو تکذیب کی ہے انہوں نے، قرآن کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا. انہوں نے دور سے ہی تکذیب کر دی. قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھتے تو قرآن کی تکذیب نہ کرتے. اس لیے یہ تکذیب کر کی ہے انہوں نے قرآن کی، قرآن کے بارے مفہوم کو انہوں نے سمجھا. اور اب بھی اگر مولوی ہمارے قرآن سمجھائیں نا، قرآن کا معنی مفہوم سمجھائیں، میں کہتا ہوں 8 دن کے اندر فتنہ فساد ختم ہو جائے. اب بھی ہمارے مولوی، سب مولوی، بریلوی مولوی، جو بندی اہل حدیث جتنے بھی ہیں، یہ سارے مولوی متفق ہو کے اتحاد کر کے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم نے قرآن کے سوائے بات کرنی اور کوئی نہیں، بس تقریریں تو سب بات قرآن بیان کریں گے. دل سے اللہ کو راضی کرنے قرآن بیان کرے نا یہ سارے مولوی. یہ فتنہ فساد، یہ جھنڈے یہ چندے کھالیں، یہ وہ جو ہو رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن مولوی نے اپنے اپنے فرقے بنائے ہوئے، اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. مولوی چندے، اپنے اپنے چندے، اپنی اپنی کھالیں فنڈ، اپنی اپنی پگڑیاں، اپنے اپنے جھنڈے، اپنے اپنے جہاد، یہ سارے سلسلے یہ سب ختم ہو سکتے ہیں. جتنا قرآن سے دور جاؤ گے اتنے فرقے بنیں گے، فتنہ فساد پیدا ہوگا. جتنا قرآن قریب آؤ گے فرقے اتنے گھٹیں گے، کم ہوں گے. پچھلے دور کے اندر کہاں اتنے فرقے نہیں تھے، اتنا فتنہ فساد نہیں تھا، اتنا لڑائی جھگڑے نہیں تھی مذہبی. قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے تھے. صحابہ کرام اسی قرآن کو پڑھ کے بمے گھوڑوں کے دریا پار کر گئے. صحابہ کرام یہی قرآن تو ان کے پاس سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. بمے گھوڑوں کے، کسی مولوی صاحب نے آخو، کسی پیر صاحب نے آخو تھی کوئی دریائے راوی پار کر کے دکھاؤ جی. میں کہنا بھی سارے پیر سارے مولوی کٹھے کر لے کدے بھی لنگ سکتے، راوی کوئی دریا نہیں پار کر سکتا، پتا ہی.
والے کہا نا دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے نہیں دوڑائے گھوڑے. اس قرآن کی برکتیں ان کی اس قرآن کی برکتوں سے دوڑے اللہ نے دوڑائے اللہ کی مدد سے دوڑے. حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کی طرف من عبد اللہ عمر الى بحر النیل ان كانت تجری من امر اللہ فجرا اللہ فلا حاجت لنا. دریائے نیل کو اللہ کے بندے عمر کا پیغام ہو دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عرض کرتا ہوں اللہ تجھے جاری کرتے. اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو نہ چل تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خط جا کے مصر کے لوگوں نے شام کے خط میں ڈالا دریائے نیل میں. رات کو ہی پڑھ لیا اندھیرے میں دریائے نیل حضرت عمر کا خط. اب ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے اندھیرے میں دریا نے پڑھ لیا حضرت عمر کا پڑھ لیا. صبح کو مصر کے لوگوں نے اٹھ کے دیکھا دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چل رہا تھا. اس دور سے لے کے آج تک دریائے نیل میں پانی ختم نہیں ہوا. دریائے نیل آج بھی حضرت عمر کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا نبی کا فرمان تھا. کوئی چیز نہیں تھی. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اللہ کی بات ہم سے دور ہو گئی ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ بلکہ تکذیب کی اس چیز کی نہیں سمجھا انہوں نے اس کے علم کو. فلما یاتیہم اور البتہ نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت. ایک تو قرآن کے معنی میں ہو کوئی سمجھے اس لیے قرآن کی تکذیب. دوسرے قرآن کی حقیقت ایمان کا رزلٹ جو قرآن نے بیان کیا ہے کفر شرک کا رزلٹ وہ نہیں آیا سامنے. ایمان کا رزلٹ وہ نہیں آیا سامنے کفر شرک کا رزلٹ. اگر کفر شرک کا رزلٹ آ جائے نا کافر مشرک کے سامنے ایک سیکنڈ میں ہی کفر شرک نکلے باہر آ جائے گا. مستی بھول جائے گا. یہ وہ نہیں آیا ابھی. جزا و سزا جو اللہ نے دینی ہے ایمان پہ کفر پہ سزا دینی ایمان پہ جزا دینی ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے لوگ تھے نا مکے والوں سے وہ بھی اسی طرح اپنے نبیوں کی رسولوں کی کتابوں کی اللہ پاک احکام جو تکذیب کیا کرتے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین محمود دیکھو پھر کیسے ہوا انجام تکذیب کرنے والوں کا. جس طرح وہ مارے گئے پہلے اللہ کے نبیوں کی کتابوں کی تکذیب کر کے اسی طرح یہ مکے والے مارے جائیں گے. یہ بات نہ یہ بھی برباد ہو جائیں گے. اور ہو گئے پھر کچھ مسلمان ہو گئے جو باقی رہتے تھے مارے گئے تباہ کر دیے اللہ نے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے اس قرآن کے ساتھ وہ بھی ہو جو نہیں مان لاتے اس قرآن کے ساتھ. عرب کے جو لوگ تھے کچھ نہیں وہ قرآن پہ ایمان بھی لائے قرآن پہ نہیں بھی ایمان لائے. اللہ کے نبی کے جتنے بھی اصحاب ہیں اکثر ادھر سے ہی آئے ہیں کفر شرک سے نکل کے. اور ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے سردار جو ایمان بھی نہیں لائے مارے گئے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور رب آپ کا زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. فسادی لوگ ہیں آپ کے رب کو پتا ہے. کفر شرک یہ فساد ہے اس سے بڑا فساد اور ہے کوئی. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اگر آپ کی تکذیب کی ہے انہوں نے فَقُلْ لِي محبوب کہہ دو ان کو واسطے میرے میرا عمل واسطے تمہارے تمہارا. میں نے بڑی تبلیغ کر دی ہے بڑا سمجھا دیا ہے. اب تم نہیں مانتے تکذیب کرتے ہو پھر کہہ دو کہ واسطے میرے میرا عمل اور واسطے تمہارے تمہارا عمل. انتم بریئون مما عمل تم بری اس چیز سے جو میں عمل کرتا ہوں وانا بریء مما تعملون اور میں بری ہوں اس چیز تم عمل کرتے ہو. دن قیامت کا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. ومنهم من يستمعون اليك ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. کئی کافر مشرک کانوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بات سنتے تھے کان لگا کر لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے تھے. صرف ظاہرہ کانوں سے دل کے کانوں سے سنتے تھے. اللہ فرمارے میرے ماں بھی یہ سنتے تو ہیں لیکن ان کا سننا نہ سننا ایک برابر ہے. افانت تسمع الصم کہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہیں. ایک آدمی ظاہرہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے دل کے کان کھلے ہوئے اس کو عقل بھی ہے کچھ نہ کچھ. محبوب آپ اس کو تو سنا سکتے ہو کچھ نہ کچھ تو جس کے دل کے ہی کان بند ہو گئے عقل بھی نہیں ہے اس کو آپ نہیں سنا سکتے.
ومنہم من ینظر الیک، ان میں سے وہ بھی ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف کافر مجھے دیکھتے تھے، آپ کے وجود کو دیکھتے تھے، معجزات کو دیکھتے تھے، لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے. ان کا دیکھنا نہ دیکھنا کیا ہے؟ ایک برابر ہے. افانت تہدی العمی، کیا آپ رہنمائی کر سکتے اندھوں کی اگر وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی ایک تو ایسا ہے کہ اس کی ظاہر آنکھیں نہیں ہیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، عقل بھی ہے اس کو آپ کچھ نہ کچھ کی رہنمائی کر سکتے ہو. جس کی دل کی آنکھیں بند ہو گئی، اندھی ہوں گی، ذرہ برابر بھی دیکھ سکتے اسے، اس کی آپ رہنمائی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ پاک کے پیغام احکام سنائے تو ہیں، لیکن ان احکام کو، ان پیغام کو دلوں میں اتار کر ان حکموں پہ عمل کروانا یہ نبیوں کا کام نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. نبیوں نے رہنمائی تو کی ہے ہدایت کے راستے کی، یہ ہدایت کا رستہ ہے، لیکن اس ہدایت کے راستے پہ چلانا، ہدایت عطا کر کے اس ہدایت کے راستے پہ چلانا یہ نبیوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ہمارے نبی نے بڑی تبلیغ کی، بڑا قرآن سنایا، سمجھایا ہے جی، کلمہ بیان کیا، کلمہ کے فضائل بہت کچھ سنایا، بیان کیا، لیکن کلمہ اس کو نصیب ہوا جو اللہ کو منظور ہوا، جو اللہ کو منظور نہیں اس کو کلمہ نصیب نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان ھذا القرآن، یہ نہیں ہے یہ قرآن ہے یفترا، یہ گھڑ لیا جائے سوائے اللہ کے، ولکن تصدیق اللہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو سے پہلے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ تفصیل ہے کتاب کی، نہیں شک اس کتاب میں من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے. ہم یقولون افترا، کیا ہے مشرک کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے، یہ اس کو یعنی اس رسول نے اس قرآن کو بنا، یہ کہتے ہیں یہ الفاتو، آپ کہہ دیں لاؤ تم کوئی سر کسی اس کی، ودو اور پکارو تم منستاب جسے تم طاقت رکھتے سوائے اللہ کے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. بل کذبوا، بلکہ تکذیب کی ہے انہوں نے، بما علم، اس چیز کی کہ نہیں سمجھا انہوں نے، بعلم اس کے علم کو، ولما یاتیہم تاویل، اور نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پر دیکھ تو کیسے وہ انجام ظلم کرنے والوں کا. ومنہم من لا یؤمن بی، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے ساتھ کتاب کے. ومنہم من لا یؤمن، ان میں سے وہ بھی ہے وہ جو نہیں ایمان لاتا ساتھ کے. وربک اعلم، اور اب آپ کا زیادہ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو. ان کذبوک، اور اگر تکذیب کی ہے انہوں نے آپ کی، فکل عمل، بس کہہ دے واسطے میرے میرا عمل، ولکم اعمالکم، اور واسطے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل، میں بری اس چیز میں عمل کر، تم بری ہو اس چیز سے، عمل میں عمل کرتا ہوں، وانا بریء مما تعملون، میں بری اس چیز سے تم عمل کرتے ہو. ومنہم من یستمعون الیک، ان میں سے وہ بھی جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، اگر وہ نہ کر رکھتے ہوں. ومنہم من ینظر الیک، ان میں سے وہ بھی جو دیکھتے طرح آپ کی. افانت تهدی العمی، کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی، ولو کانوا لا یبصرون، اگر وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ پاک نے لوگوں خیر خائی کی ہے، نبی بھیجے، یہ خیر خائی نہیں ہے. رسول آئے، کتابیں بھیجی، علماء حق آئے جی، اور کتنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے. اللہ نے کتنی رہنمائی کی، خیر خائی کی ہے لوگوں کی. اور ہوا سے خمسہ یہ بھی عطا فرمائے. اللہ نے لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کہ نہ ظلم اللہ کرتا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. یہ خود ہی اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ کے ساتھ کفر کر کے، شرک کر کے، یہ خود ہی اپنے آپ کو کفر شرک کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں کی آپ ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. جزاکم اللہ.